ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، چونکہ وہ پچھلی دفعہ ہمارا جو ایک حالات عذرا کے حوالے سے ہو گیا تھا ساری گفتگو، تو یہ ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ جی ان کا مسئلہ کیا ہے اور اٹکا ہوا کیوں ہے اور آگے کی صورتحال کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو 9/11 کے بعد پاکستان نے جو پرویز مشرف کی قیادت میں یو ٹرن لیا تھا، تو وہ غیرت سے بے غیرتی کی طرف بھی تھا، یعنی صرف افغانستان سے ہی تو یو ٹرن نہیں تھا، وہ کشمیر سے بھی یو ٹرن تھا اور غیرت سے بے غیرتی کی بھی طرف تھا۔ اور یوں سمجھیے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا، ایک آدمی کوئی اس کی عزت ہوتی ہے، کوئی آبرو ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا اپنے گھر والے بیچنے پہ آ جائے، اپنی بیٹیاں بیچ کے تو گزارا کرنا شروع کر دے، تو اب وہ بے غیرتی کی طرف ہی ہو جائے گا نا۔ تو ایسے حکمران مسلط تھے کہ جو اپنے شہری بیچتے تھے۔ میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، خاص طور پہ جو 50-60 سال کے اوپر کے ہیں، یہ ہمارے ہاں جب تک یہ برادری سسٹم تھا نا، تو یہ جتنے بھی ساتھ لوگ، یعنی جو آپ کے جوتے بنائیں گے، جو آپ کے بال کاٹیں گے، یہ لوگ ہر برادری کے ساتھ اپنے اٹیچ ہوتے تھے۔ ہماری مسجدیں بھی، مسلک سب کا بریلوی تھا یہاں پہ، لیکن مسجدیں علیحدہ بنتی تھی برادری کی بنیاد پر، یہ فلانی برادری کی مسجد ہے، یہ فلانی برادری کی مسجد ہے۔ تو یہ جو توابع قسم کے لوگ ہوتے تھے، یہ بھی برادریوں کے ہوتے تھے، یہ فلانی برادری کا، یہ فلانی برادری کا ہے۔ یہ کس کی مجال ہے کہ کسی برادری کے کام کرنے والے کو کوئی دوسری برادری والا آ کے وہ بے عزتی کر جائے؟ اگر کوئی گلہ شکوہ ہے، اس برادری کے بڑے سے کہا جائے گا کہ بھئی یہ آپ کے بندے نے ہماری برادری کے میں آ کے یہ گڑبڑ کی ہے، یہ فساد کیا ہے، آپ اسے قابو رکھو۔ یہی عرب کا بھی رواج تھا۔ دنیا کا کوئی ملک اپنا شہری جرم ثابت ہونے سے پہلے کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کرتا، لیکن ہمارا یہ بے غیرتی کی انتہا ہے کہ وہ پرویز مشرف، اس نے، یہ کوئی ایک عافیہ تھوڑی ہے، اس نے سینکڑوں لوگ، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے دیکھے تو ڈالر لیے ہیں، کتاب میں لکھا ہے۔ یہ تو یعنی یہ ایک ڈاکٹر عافیہ کا معاملہ نہیں ہے، کئی لوگ دیے ہیں، معصوم بھی دیے ہیں، بے گناہ بھی دیے ہیں، گناہ گار بھی دیے ہیں، جو دہشت گرد تھے وہ بھی دیے ہیں، اور جو نہیں تھے جو بھی پکڑے گئے وہ بھی دیے ہیں۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ پی ٹی آئی والا مسئلہ چلا ہوا ہے، تو وہ پولیس والوں کو کیا ہے کون پی ٹی آئی کا ہے تو کون نون لیگ کا ہے، انہیں تو بندہ چاہیے، وہ نگ پورے کرتے ہیں اور اس کو اس کھاتے میں ٹھوک دیتے ہیں، چلو بھائی جاؤ۔ یہ لبیک والوں کا 2 دفعہ ہوا تھا، یہ عمران خان صاحب کے دور میں ہمارے علیحدہ 2 کوک پکڑے گئے تھے، ایک اترول والا، ایک جو ہے نا وہ ادھر گجرات کا تھا، تو 2 دفعہ ہوا، 2 دفعہ 2 کوک پکڑے گئے۔ وہ بیچارے سبزی لینے گئے، پولیس والے لے گئے ان کو اور اس کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ ادھر دھرنے میں آئے ہوئے تھے۔ یعنی یہ پولیس والوں کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح بے گناہ بھی پکڑ کے امریکیوں کے حوالے کیے اور اس کے بدلے میں ڈالر لیے۔ تو ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں یہ تھا کہ یہ جو میری معلومات ہیں، وہ مجھے کوئی کنفرم معلومات نہیں ہے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات ٹھیک ہی ہوگی، کیونکہ بہرحال ایک بہت ہی یعنی اعتبار والے آدمی نے یہ ساری بات بتائی تھی کہ ان کی جو ریسرچ ہے نا، وہ ریسرچ تھی کوئی خاص ادویات بنانے کی ریسرچ تھی، جس میں مائنڈ کنٹرول ہوتا ہے، یعنی ایسی دوائیاں جن سے دماغ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور وہ جو دوائیاں تھیں، ظاہر ہے جب ایک اسٹوڈنٹ ریسرچ کرتا ہے تو اس کو نیگیٹو اور منفی باتیں تو نہیں بتائی جاتی، اس کے سامنے تو اس کی اچھائی رکھی جاتی ہے کہ اس کا انسانیت کو یہ فائدہ ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر یہ جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ان کو ہم اس دوائی سے یوں کر کے ٹھیک کریں گے، یہ کچھ تھا۔ اسے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو سی آئی اے کا پروجیکٹ ہے، یعنی وہ پورا پروجیکٹ ہی سی آئی اے کا تھا، اور وہ ساری جو تحقیق ہو رہی تھی، ریسرچ یونیورسٹی میں ہو رہی ہے، لیکن کس کے تابع ہو رہی ہے؟ سی آئی اے کے تابع ہو رہی ہے۔ اور سی آئی اے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو اپنے کام میں لائے، جیسے روبوٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ جب دماغ پہ کنٹرول کر لیں گے تو اس کے بعد جو جدھر آپ اسے مرضی لے کے چلیں۔ تو جب یہ اسے معلوم ہوا تو وہ وہاں سے مطلب ایک تو اس نے وہ جاب چھوڑ دی، وہ ریسرچ چھوڑ دی، اور وہاں سے وہ پاکستان نکل آئے، اور یہاں پہ پھر وہ پیچھے آئے۔ ظاہر ہے وہ تو پھر اس طرح کے آدمی کو تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ جو مجاہدین کو لے کے جاتے تھے نا ہماری جہادی تنظیموں والے، تو جن کو اصل حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اسے خود ڈز کر کے تو کہتے شہید ہو گیا،
کیونکہ وہ تو واپس آ کے سب کو کہانی بتا دے گا، تو وہ کدھر اسے چھوڑ سکتے تھے، وہ تو شہید ادھر ہی ہوتا تھا وہ، لیکن وہ میں یہ بتاتے تھے سری نگر میں شہید ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ بھی مسئلہ تھا، یہ تو CIA والے نہیں چھوڑ سکتے تھے اس کو، وہ پیچھے آئے اور ادھر پرویز مشرف صاحب تھے، انہوں نے پکڑ کے حوالے کر دیا۔ یہ ساری واردات وہ کراچی سے اسلام آباد آ رہی تھی، رستے میں انہیں اغوا کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ اور پھر کوئی 4 مہینے اس کے بعد شور اٹھا، اور شور اٹھنے کے بعد کوئی 4 یا 5 سالوں کے بعد، اچھا بہت سے قیدی ہیں جنہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ بگرام جیل میں ایک پاکستانی خاتون قید ہے، جو کئی قیدیوں نے اس کی گواہی دی، لیکن اب امریکیوں نے ڈرامہ کیا، اور وہ ڈرامہ انہوں نے پاکستانیوں کی خواہش پہ کیا۔ امریکیوں کو یہ ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کے پاکستانی دوستوں کی ضرورت تھی، جس کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ کیا کہ ڈاکٹر عافیہ نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کے اوپر حملہ کیا ہے، اور کوئی فوجی زخمی ہو گیا ہے تو وہ گرفتار ہو گیا۔ اب آپ سمجھیں یہ جو بیچ کا دور ہے یہ کیا بنا، ہمارے جو بھی کرتا دھرتا ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ عافیہ پاکستان سے بھاگ کے افغانستان چلی گئی، ہمارے پاس نہیں تھی، سمجھ گئے نا، ہمارے پاس نہیں تھی، تھا کیا پکڑ کے ان کے حوالے کی تھی، اور بتایا کیا تھا کہ ہمارے پاس نہیں تھی، وہ تو ادھر چلی گئی، پھر وہاں فلانی تاریخ کو پکڑی گئی، کوئی 6 سال کے بعد یا 7 سال کے بعد، حالانکہ وہ سارے اس کا جیل میں گزرا۔ اب وہ اسے لے گئے، اب ظاہر ہے انہوں نے عدالت میں تو وہ کارروائی ڈالنی ہے نا کہ جو انہوں نے ڈالی ہے افغانستان میں۔ اب کہاں افغانستان، عدالت کہاں لگی ہوئی ہے؟ امریکہ میں۔ تو بھائی وہ عدالت اس کو کیا پتہ، بھائی وہ ٹھیک ہے جی، وہ ایک پالیسی بنتی ہے اسٹیٹ کی، اس میں کوئی چیزوں میں پھر اتنا زیادہ باریکی میں نہیں دیکھا جاتا ہے جب ریاست کی پالیسی بن جاتی ہے، جب وہ آتا ہے نا جی سیکیورٹی کا مسئلہ، تو اس سیکیورٹی کے مسئلے پہ پھر بندیال تو نہیں ہوتے نا، وہ تو پھر وہ اسی رخ پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ثاقب نثار ہوتے ہیں، پھر وہ پھر دبا شب فیصلے دیتے ہیں۔ 86 سال قید کی سزا انہوں نے دے دی، وہ ان کے جو بھی لیگل پروسیس ہے اس میں وہ ہو گئی، جو جرائم انہوں نے رکھے۔ تو جو میری فیلنگ بھی ہے اور معلومات بھی ہے کہ امریکہ نے اسے رکھ کے کیا کرنا ہے، امریکہ کو کوئی اس کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے۔ یہ جو چور ہیں جنہوں نے بیچا ہے یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ واپس آئے، کیونکہ وہ واپس آئے گی تو وہ ساری بات کھلے گی، وہ کب اغوا ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، کہاں رکھی گئی ہے، کس نے انٹرویو کیا ہے، پھر کس کے حوالے کیا ہے، وہ ساری باتیں کھلیں گی، وہ یہ نہیں چاہتے کہ کھلیں، اور اس لیے وہ وہاں پہ سڑ رہی ہے۔ کہانی جو میری سمجھ میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ امریکہ کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں کا ہے، یہاں کے چور نہیں چاہتے تھے کہ وہ کھل کے سامنے آ جائے۔ اب یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو رجیم چینج ہے تو اس میں اب ان کی آپس میں وہ چیزیں ہیں ایسی کہ جس سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید کہ وہ آ جائے۔ اور ویسے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ اگر میرے دور ترجمہ قرآن پرانے بھی سنیں نا، 12 کا بھی سنیں، 11 کا بھی سنیں، بلکہ اس سے پہلے 6-7 کا بھی سنیں، تو جب سورہ مائدہ کی وہ آیات ہم پڑھتے تھے جس میں یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنے کی بات آئی ہے، تو اس میں یہ بات بھی آتی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ اہل ایمان کہیں گے اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھا کھا کے ہمیں بتاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب میں آپ کے سامنے یہ نکال کے پیش کیا کرتا تھا کہ ایک وقت آئے گا اصلیت ہم سب کو معلوم ہوگی کہ جس کو ہم مسلمان سمجھ رہے تھے وہ غدار تھا، وہ امریکیوں کا پٹھو تھا، وہ ان کا غلام تھا، ان کا ایجنٹ تھا، ان کا وائسرائے تھا، اس کا اسلام سے، ہم سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ بتاتا یہ تھا کہ ہم تم میں سے ہیں، قسمیں کھاتے تھے اس پر۔ آخر آیت ہے نا قرآن مجید کی، تو اس کے سوا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو مجھے ہمیشہ سے یہ یقین رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تو یہ 75 سال کی جو تاریخ ہے نا، یہ 47 سے جو شروع ہوئی اور ہمارے اوپر جو قبضہ گروپ مسلط ہوا، اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آئے گی کہ جو کہتے تھے ہم مرد مومن مرد حق ہیں، یہ اصل میں کتنے شیطان کے پجاری تھے۔ یہ جو کہتے تھے کہ ہم محب وطن ہیں، یہ در حقیقت کتنے محب وطن تھے۔ یہ حقیقت کھلے گی، واضح ہوگی۔ اب امید ہوئی ہے کہ شاید وہ وقت آ جائے کہ کھلے، تو کیسے کھلے گی؟ ایسے ہی کریکٹر کھولیں گے جن پر بیتی ہے، جن کی تن بیتی ہے، وہ آ کے بتائیں گے کہ یہ کیا تھے۔ اور پھر یہ کہ CIA کی بھی لیک ہوں گی نا، پھر وہ پاناما لیکس ہوتی ہیں، تو یہ لیکس بھی آئیں گی، اور یہ جب لیکس آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ،
کون جو تھا مسلمان بنا ہوا تھا اور تھا یہودی تھا یا نصرانی تھا یا کیا بلا تھی، یہ تو وہ فائلیں کھلیں گی تو تب پتہ چلے گا. اور جب وہ فائلیں کھل کے سامنے آئیں گی، اخباروں میں خبریں لگیں گی، تو پھر میں اور آپ بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اصلیت تو ان کی یہ ہے. تو یہ میرا یقین رہا ہے اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ باطل یقین نہیں ہے. ایسا اس زمین کے اوپر، آخرت میں نہیں، ادھر اس دنیا میں ہوگا کہ یہ جو لوگ غیروں کے ایجنٹی کرتے رہے ہیں، دلالی کرتے رہے ہیں، ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کھولے گا. یہ مکافات عمل ہے، کھلتی ہے، مرنے کے بعد بھی کھلتی ہے، زندہ ہوتے ہوئے بھی کھلتی ہے، تو کھلے گی. تو شاید وہ وقت قریب آ گیا اور شاید اب وہ حالات بنیں کہ وہ آزاد ہو کے آ سکیں. نہیں تو بہرحال چیزیں کھلیں گی جب، تو پھر حقیقت کھلی جائے گی اور سب کو معلوم ہی ہو جائے گا کہ کون کیا تھا، بنا ہوا کیا تھا، حقیقت میں کیا تھا. تو یہ میرے اس کے بارے میں جو بھی جانکاری ہے تو میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے.